السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے اسلام اور ایولوشن پہ. میرا نام احمد شعیب ہے، میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر ساجد حمید ہے. سر، پچھلی نشستوں میں ہماری گفتگو ہوئی تھی قرآن کے نظریے کے بارے میں، اور آپ نے حوالہ دیا تھا سورہ مومنون کا. وہ آیات یہ ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو بات بیان ہو رہی ہے، یہ جو تصویر پیدا ہو رہی ہے ان دو آیات کو پڑھ کے، وہ یہ ہے کہ انسان مٹی کی ایسنس سے اس کی پیدائش شروع ہوئی، اور وہ مٹی کی ایسنس زمین میں ڈالی گئی، اور وہ زمین ہی ایک طرح کی ووم بن گئی، وہ زمین ہی قرار مکین بن گئی تھی. یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سورہ سجدہ میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفْخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو وہی بات بیان ہو رہی ہے، تین سے پیدا کرنا، اور پھر مائع مہین، اور پھر تسویہ، اور پھر نفخ روح. ایک جگہ مختصر کچھ مراحل مختصر ہو گئے اور دوسری جگہ دوسرے مراحل مختصر ہو چکے ہیں. تو آپ ان دونوں کو دو مختلف باتیں کیوں لیتے ہیں جب لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ نہیں ہو رہی کہ زمین کے پیٹ میں کچھ ہوا تھا، بلکہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے وہ یہ لگتا ہے کہ قرآن کی دوسری آیات سے ملتی ہیں اس طرح کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِينٍ، مٹی سے انسان کی پیدائش شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی. ہمیں سورہ غافر میں بھی ملتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. یا بھی اگر صرف اس آیت کو پڑھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس نے تمہیں نطفہ بنایا، علقہ، اور پھر مضغہ کا ذکر ادھر شاید نہیں آتا، لیکن ثم یخرجکم طفلا، یعنی پہلے تخلیق تراب سے تھی، پھر نطفہ اور علقہ، اور پھر تم بچے نکلتے ہو. یہ ایک طرح سے سمجھی جا سکتی ہے. لیکن پھر ہمیں سورۃ کہف میں بھی نظر آتا ہے جو اصحاب جنتین کا مکالمہ ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، اور آگے جاتا ہے. تو لگتا ہے اگر ہم ان ساری آیات کو جوڑیں کہ یہ جہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ سورہ مومنون میں، اور سورہ سجدہ میں، اور غافر اور کہف میں، یہ ایکچولی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان پر اپلائی ہوتا ہے. ہر انسان ہی مٹی یا ڈسٹ سے پیدا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو ہماری جو والدہ ہوتی ہے وہ زمین کا کھانا کھاتی ہے، جو وہ جانور کھاتے ہیں وہ بھی زمین کے کھانے سے ہی بڑھتے ہیں. تو اس طرح ہم تراب سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک ہم میں سے، اور پھر ہمیں نطفہ علقہ بنایا جاتا ہے، اور پھر ہم بچے بن جاتے ہیں. تو ان آیات کو تخلیق انسان آدم سے کیوں جوڑنا ضروری ہے؟ اس میں جو سورہ مومنون ہے اور باقی آیتیں وہ ہم معنی نہیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کلام کس طرح سے کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ اب میں آدم کی تخلیق کی بات کر رہا ہوں یا اب میں تمہاری تخلیق کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کرتے. وہ کلام کے اندر کچھ ایسے انڈیکیشنز رکھ دیتے ہیں، کرائن رکھ دیتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری ہو رہی ہے. مثلا ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی جس میں نخرجکم طفلا، یہ ہماری بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم جو آپ ریپروڈکشن کے سسٹم سے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم کسی جگہ سے بچے کے طور پر نکالے جاتے ہیں، جبکہ سورہ مومنون میں ایسا نہیں ہے. وہاں ہے انشأناہ خلقا آخر. تو میں اور آپ خلقا آخر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جیسے بہت سارے موجود ہیں. یہ لیکن سورہ اگر میرے ذہن میں حوالہ سے یہ شاید یہ سورہ زمر میں آتا ہے هو الذی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق. تو ہم بھی خلقاً آخر ہی بنتے؟ نہیں، آخر نہیں. خلقاً بعد خلق کا مطلب تخلیق کے بعد تخلیق، مرحلہ
پر مرحلہ. انشانہ خلقن آخر میں مطلب ہے کہ میں نے ایک نئی ہی مخلوق بنا دی. اور نخرجکم طفلا میں نئی مخلوق کی بات تھی, اور یہ جو روٹین میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی بچے کی طرح دنیا میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات ہے وہاں سورہ مومنون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مٹی کا خلاصہ لیا پھر اس کو نطفہ بنایا. یہ یہاں پہ جو ثم جعلناہ ہے, ہاں, یہ آپ انسان باقی آیتوں میں ایسا نہیں ہے. نہیں, کیونکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور آپ پھر کہہ دیں اس بیچ کے جملے کو حذف کر کے ثم جعلناہ. نہیں, وہ کیسے حذف کیسے کریں گے؟ مطلب سمجھنے کے لیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ یعنی الانسان نطفةً فی قرار مکین. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جالنا ہوں کہاں سے بنایا؟ پہلی سٹیج بالکل ختم کر دیں گے, وہ ختم کر نہیں سکتے. یا تو مٹی کو نطفہ بنایا گیا. مٹی کو نطفہ بنایا گیا, سلالہ کو مٹی سے جو کشید کیا گیا, جو اس کا نکالا گیا ہے ایبسٹریکٹ سا, اس کو پھر نطفہ بنایا. پہلا سٹارٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے کہ ہم نے سلالہ کو چینج کیا ہے لیونگ سیل میں. ٹھیک ہے, اور وہاں یہ ہے کہ بس میں نے تو مٹی سے بنایا, پھر اس سے بنایا, پھر اس سے بنایا. وہاں سٹیجز زیر بحث نہیں ہے, اگرچہ سٹیجز کی ترتیب کے حساب سے بات ہو رہی ہے, لیکن اس کا سما جو ہے وہ دوسرے میننگ دے رہا ہے. یہاں میں نے پہلے سلالہ نکالا, سلالہ کو میں نے نطفہ بنایا یعنی لیونگ سیل بنایا, پھر اس سے القا مضغہ اور یہ بنایا. ٹھیک ہے, اور پھر ایک نئی ہی مخلوق بنا دی. یہ اس وجہ سے میں اس کو آدم کی تخلیق سے متعلق سمجھتا ہوں, اور باقی آیتوں کو ہم عام انسانوں کے لحاظ سے. لیکن پھر بھی یہ ضروری نہیں لگتا کہ ہم اس کو آدم کے لیے ہی لیں. سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ مومنون کی اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں, اور پھر بات جاتی ہے آخرت کی طرف, وہ جنت کے انہیریٹرز ہوں گے, اور پھر یہ آیت آتی ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یعنی بالکل انتہائی اور جہاں سے شروع ہوا تھا. ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لمیتون. اب اس کو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اچھا اب یہاں سے انسانیت ختم ہوگی, جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے مومنون, اور یہ شروع ہوئے تھے آدم علیہ السلام کے بچوں سے. لیکن پھر یہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون, یہ اب بالکل مطلب قریش سے مخاطب ہو گئے. تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ اس کو کیسے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ آدم کے بارے میں ہی ہے, یہ ہر انسان کے بارے میں نہیں ہے؟ دیکھیے, اصل میں جو اس آیت کے یہاں آنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ آخرت قائم کرنا میرے لیے امپاسبل نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس طرح سے تخلیق کیا تو دوبارہ زندہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ آیت آئی ہے, اس کا اصل کانٹیکسٹ یہ ہے. لیکن سب آیتیں ایسے ہی آئی ہیں, اللہ کی قدرت ہی کو بیان کرنے کے لیے آئی. جتنی بھی آیتیں آپ نے ابھی کوٹ کی ہیں ساری کی ساری خدا کی قدرت, وہ کوئی بایولوجیکل پروسیس بیان کرنے نہیں آئی ہیں کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے یا ہماری برتھ کیسے ہوئی ہے. تخلیق کا مطلب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور برتھ کا مطلب ہے کہ ہم ریپروڈکشن کے طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں. دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ آج میں مدر کے ووم میں ایسے پیدا کر دیتا ہوں تو یہ پیدا کرنا ہے, اور تخلیق کرتا ہوں میں نے مٹی میں آدم کو تخلیق کیا. اصل میں لفظوں کے اندر جو آیتوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ قرینے ہیں, اس کو آپ میرے لیے انشانہ و خلقن آخر نہیں بول سکتے کہ میں ایک نئی ہی مخلوق بن گیا ہوں. کیوں نہیں؟ اگر آپ ایک کیا کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, اس کھانے سے ایک بیضہ بنتا ہے, اس سے ایک قطرہ آب بنتا ہے, یہ بات اور وہ نہیں ملتے ہیں, یہاں پر تو خلقن آخر ہی بنا. خلقن آخر کیسے بنا ہے؟ خلقن آخر کا جملہ اس معنی میں نہیں ہے کہ میں روٹی سے کھانے کے بعد یہ بن گیا ہوں, یہ جملے کا مطلب نہیں ہے. تو سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیں گے تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہیں یہ بنایا اور پھر ہم نے خلقن آخر کر. جیسے وہاں نخرجکم طفلا سورہ حج میں جو ہے, وہ نخرجکم طفلا جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس پروسیس کے بعد میں ایک کارنامہ کر رہا ہوں, لیکن وہ ہماری اینڈ رزلٹ کو بتا رہے ہیں. یہاں بھی اینڈ رزلٹ بتایا جا رہا ہے. تو طفلا بھی خلقن آخری ہے؟ نہیں, نطفہ القا, اس کے لحاظ سے پھر وہاں بھی آپ کو لینا پڑے گا, لیکن وہاں بھی یہ مضمون نہیں, یہاں بھی یہ مضمون نہیں ہے کہ میں نے جو کھانا تم کھاتے ہو اس کے لحاظ سے خلقن آخر کر دیا ہے. یہ نہیں ہے. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ وہاں بچے کی صورت میں نکلا ہے, یہاں
آدم کی صورت میں نکلا ہے. وہ جو کھانے کی بات ہے وہ تو اس کو تھوڑا سائنسی انداز میں بیان کرنے کے لیے ہے، لیکن تراب اصلاً مطلب اس کا مطلب فرام نتھنگ، رائٹ؟ تم کچھ نہیں تھے، تمہیں ڈسٹ سے بنایا گیا، یہ انگریزی کا عام محاورہ نہیں، وہ اس سے پہلے چلا جائے گا. تم کچھ نہیں تھے، پھر میں نے مٹی میں سے کچھ چیزیں نکالی، ان کو پھر میں نے لیونگ سیل کی شکل دے دی. ٹھیک ہے، تو اب مٹی سے کسی اور جگہ پر یہ نہیں ہے کہ میں نے مٹی سے سلالہ نکالا، یہ تو ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر میں نے اس سے بنایا، پھر میں نے اس سے بنایا، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ میں نے مٹی سے سلالہ لیا اور اس کو میں نے لیونگ سیل بنایا، یہ کہیں نہیں ہے، یہ صرف اسی مقام پہ ہے. تو اس لیے یہی آیت اصل میں آدم کی تخلیق کو بتا رہی ہے. تو دو اس کے اندر انڈیکیشنز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ پورا پروسیس یہاں پر، پھر اس کو یہ بنایا، پھر اس کو یہ بنایا، پھر اس کو یہ بنایا، یہ اسلوب کسی جگہ اور نہیں ہے، یہ صرف اسی سورہ مومنون میں ہے کہ میں نے مٹی لی، مٹی سے سلالہ نکالا، سلالے سے نطفہ نکالا، نطفہ سے مضغہ علقہ وغیرہ نکالا. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروسیس ہے یہ کہیں اور نہیں بیان کیا گیا ہے. اور پھر خلقن آخر بھی انشانہ کا لفظ جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ نئے نئے کام ہوتا ہے. انشانہ کو آپ پرانے کام کے لیے نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ مطلب جب ہم کہیں گے جو اگلی آیت ہے ثم خلقنا النطفۃ علقا فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور یہ اہم والی بات، پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈیاں بنایا اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہ تو بظاہر مطلب پریما فیشی یہی لگتا ہے کہ مطلب ماں کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، تو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہی زمین پر ہوا. لیکن یہ آپ کا انفرنس ہے آیات سے، آیات میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ قرار مکین کا ہے. اگر ہم قرار مکین، کسی اور جگہ قرار مکین نہیں آیا، اسی جگہ آیا ہے. نہیں، قرار مکین سورہ قرآن کے آخر میں آیا ہے، سورہ مرسلات میں. ہاں، تو وہ بھی اسی کے لیے ہے نا. یہ سورہ مرسلات میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. اب یہ ماء مہین تو ریپروڈکشن والا ماء مہین ہے، یہ تو کوئی نطفہ علقہ سلالہ نہیں ہے. اور یہاں پہ قرار مکین استعمال کیا گیا ہے ماں کے پیٹ کے لیے ڈیفینیٹلی. تو ادھر قرار مکین آپ ارتھ کے لیے لے رہے ہیں تو اٹ از این انفرنس. نہیں، انفرنس نہیں ہے. اصل میں جب ہم کہیں گے کہ آدم، پہلے تصور یہ کریں گے کہ آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے، ماں نہیں تھی ان کی کوئی بھی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ قرار مکین کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا پڑے گا، یا آسمان ہوگا یا زمین ہوگی. ٹھیک ہے، یا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں، یا ایوولوشن ہوگی. نہیں، ایوولوشن پھر مدر ہو گئی نا. ہم مدر کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے نا. ماں باپ اگر آدم کے ہوں گے تو پھر وہ یہ ساری آیتیں جو ہم پچھلی دفعہ زیر بحث لا چکے ہیں سورہ نساء کی، اور وہ زیر بحث آ جائیں گی کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے. قرار مکین جو ہے وہ ٹھہراؤ کی جگہ ہے، تو آپ کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں، رحم مادر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے کہ آدم کی تخلیق میں مٹی سے تخلیق کے بعد یہ زیر بحث آیا ہے. وہاں مٹی کی تخلیق زیر بحث نہیں ہے، اس لیے ہمیں لازماً ماں کی طرف جانا پڑے گا. تو قرار مکین کا مطلب ایسی جگہ جہاں پہ رہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ابھی بھی کوئی واضح کرینہ نہیں آیا کہ یہ لازماً آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. نہیں، لازمی کرینہ بتا رہا ہوں نا کہ آپ بتائیے کہ سلالہ نکالنا مٹی کا یہ میری ماں نہیں کرتی ہے. نہیں کرتی ہوگی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کسی انسان کو کہ خلقت من تراب. نہیں، یہ ایک اور بات ہے. دونوں باتوں میں فرق سمجھیے. میں نے لیب میں بیٹھ کے مٹی لی، اس کا سلالہ نکالا اور اس کو میں نے لیونگ سیل میں چینج کیا ہے. یہ ایک جملہ یہ ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ میں نے یہ مٹی سے بنایا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اختصاص کے طور پہ اور ایک نہیں، اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے لیا اور اس کو یہ بنایا. یہ دونوں باتیں ڈیفرنٹ ہیں. میں نے لکڑی لی، اس سے میز بنایا، یہ ایک اور چیز ہے. اور ایک یہ کہ لکڑی سے چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ دونوں جملے ڈیفرنٹ ہیں. اگر آپ اس جملے کو بھی سادہ جملے کی طرح لے لیں گے، میں نے سب انسانوں کو مٹی سے بنایا، تو یہ تو پھر پروسیس نہیں رہا نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے مٹی کا سلالہ نکالا، یہ خود ایک پہلی سٹیج. اس سلالے کو میں نے نطفہ میں یعنی لیونگ سیل میں چینج کیا ہے. یہ کہیں اور نہیں ہے قرآن میں، یہیں پر ہے. اگر کہیں اور ہوگا تو اس کو بھی پھر اسی معنی میں لینا پڑے گا. جبکہ میرے اور آپ کے اب جو ریپروڈکشن کا سسٹم ہے اس میں مٹی کا سلالہ کہیں سے نہیں لیتے. جو کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں نہیں، وہ اس میں سے ہم اس کھانے کا سلالہ ہی نکال رہے ہوتے ہیں. نہیں، مٹی کا سلالہ نہیں ہے، وہ کھانے کا سلالہ ہوگا. کھانا مٹی کا سلالہ اور پھر ہم کھانے کا سلالہ کھانا مٹی لیتے کا ہیں. سلالہ نہیں.
مٹی کا سلالہ تب ہے کہ ہم کہیں کہ میں نے لیب میں مٹی لی اور اس کو کسی کیمیکل پروسیس سے گزار کے کھانا بنایا. یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے. مٹی لی, اس کو پروسیس سے گزارا اور وہ کھانا بنا. تو یہی تو ہوتا ہے, مٹی سے درخت اگا, درخت پہ کھانا ہے. ایسا نہیں, مٹی سے سلالہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس سلالے سے اللہ نے پہلا ان کا بیج بنایا تھا. ٹھیک ہے, اس بیج سے پھر درخت ہوگا, اس سے پھر پھل دیا. اب یہ جو درخت کیا کام کر رہا ہے, یہ سلالہ کر رہا ہے, درخت سلالہ کر رہا ہے. درخت سلالہ ہے کہ اس کا بیج سلالہ ہے؟ نہیں, درخت سلالہ کر رہا ہے, جو پھل بناتے ہوئے یا پتے بناتے ہوئے مٹی میں سے کچھ چیزیں لے رہا ہے. اچھا, وہ درخت پروسیس کر رہا ہے, وہ پروسیس مٹی سے لے کے پھل بنا رہا ہے. اچھا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں نے مٹی سے سلالہ نکالا. اب جب میں سیب کھاتا ہوں یا بیر کھاتا ہوں یا انگور کھاتا ہوں یا کوئی بھی سب ویجیٹیبل کوئی بھی چیز کھاتا ہوں, فروٹ یا ویجیٹیبل میں سے, تو وہ اصل میں سلالہ نہیں ہے, درخت نے سلالہ کیا ہے ضرور. تو جب میری مدر نے کھایا تھا تو وہ مٹی کا سلالہ نہیں کھا رہی تھی. لیکن اب سلالہ یہاں پہ ایک پروسیس لے رہے ہیں, یہاں پہ تو یہ ایک اسم ہے, یہ ایک چیز ہے. نہیں, ہم نے مٹی کا سلالہ نکالا. جملہ کیا بولیے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہاں جی, تو سلالہ من تین کس کو کہیں گے؟ سلالۃ من طین, مطلب مٹی کی سب سے پیور ایسنس. ہاں, تو اس کا مطلب مٹی ساری پڑی ہوئی تھی, اس میں سے ایسنس نکالی جائے گی تبھی سلالہ ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کے نکالنے کا پروسیس خود بخود لازمی ہے, لازمی ہے, ورنہ سلالہ کہاں نہیں جائے گا. سیدھا کہنا چاہیے مٹی سے بنایا, جیسے باقی آیتوں میں کہا ہے. اس لیے میں وہاں پروسیس کی طرف جاتا نہیں ہوں. یہاں مجھے پروسیس کی طرف جانا پڑ رہا ہے کیونکہ سلالہ مٹی کا نکالا گیا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک سلالہ تھا, مطلب ایک سلالہ تھا, وہ پروسیس سے نکلا مٹی سے, تین سے, اور اس کو استعمال کر کے خدا نے اس کو نطفہ بنایا ایک قرار مکین میں. اب یہ قرار مکین کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہم اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں لے رہے ہیں اور کوئی قرار مکین تھا نہیں تب, تو وہ زمین میں ہونا ضروری. صرف یہ بات نہیں ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گلے سڑے کیچڑ سے پیدا کیا ہے. یہ میری آپ کی پیدائش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جو سلالہ نکالا گیا اور پھر وہ لیونگ سیل بنایا گیا, وہ کیچڑ میں سارا کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو کیچڑ ہی میں سلالہ نکالا گیا. لگتا یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فرمنٹیشن ہو رہی تھی, اس فرمنٹیشن کے پروسیس سے کچھ سلالہ نکالا گیا اور پھر اسی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا قرار مکین بنا دیا, آدم کا, ہمارا نہیں آدم کا. تو یہ جو دو جملے ہیں یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم مٹی کے اندر, کیچڑ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ قرار مکین کہیں اور جگہ تھا, جب یہ آیت آدم کے لیے ہے اور سلالہ سے شروع کر رہی ہے تو پھر لازماً مٹی میں جانا پڑے گا, لازماً, یہ انفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ بات پھر واضح ہوتی ہے کہ سورہ مومنون اور سورہ سجدہ کی آیات زیادہ واضح, ان کی انٹرپریٹیشن یہی ہوگی کہ آدم ڈائریکٹلی مٹی سے مٹی میں ہی پیدا ہوا. اس پہ ایک ضمنی بات واضح کر دیں, پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب؟ مطلب یہ تو ایک جیتے جاتے انسان کے لیے بولا جا رہا ہے, آدم علیہ السلام سے پتہ نہیں کتنی دیر بعد وہ بھی مٹی سے پیدا ہو. بالکل, بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیے ہماری جو حقیقت ہے, جہاں بھی ہم چلے جائیں تو ہم ان مٹیریل سے بنے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں. اصل میں تراب بول کر اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں میٹر کے طور پر, ان کو مراد لیا گیا ہے. کیونکہ عربوں کے لیے کیمیکلز کا لفظ بولنا یا کوئی اس طرح کا لفظ بولنا یا میٹر کا لفظ بولنا یا ایلیمنٹس کا لفظ بولنا یہ اس وقت ممکن نہیں تھا. تو ان ساری چیزوں کے لیے مٹی کا لفظ بول دیا گیا ہے. مٹی میں جو کچھ ہے, جو منرلز ہیں, جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں, جو سالٹس ہیں, جو بھی ہے, وہ اس کے لیے بول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب میری حقیقت وہی ہے. یہ آپ نسب کے طور پہ نہیں لے رہے کہ من تراب سے تم آدم من تراب سے پیدا ہوئے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان من تراب سے پیدا ہوا ہے. ہاں, اگر یہ جملہ بولا جائے گا تو مٹی کی, ہم آج بھی بولتے ہیں خاکی مخلوق ہے ہم, تو مطلب اسی دنیا کی مخلوق ہے. تو تمہیں اب جب یہ بولا جائے گا تم اس کا انکار کرتے ہو جس سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, تو پوری سٹوری شامل کر دی ہے. مطلب دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. ہاں, دونوں چیزیں شامل میں ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوا اور میرا ابو الآبا بھی مٹی سے پیدا ہوا. تو وہ دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ تمہارا مٹیریل کیا ہے, یہی مٹی, اسی سے مٹی بنے ہو. یعنی ان آرگینک میٹر کو مٹی کہہ دیا گیا ہے.
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آرگینک میں تبدیل کیا ہے، جہاں سورہ مومنون میں بتا رہے ہیں کہ سلالہ لے کر میں نے نطفہ بنایا، تو یہ اصل میں ان آرگینک کو آرگینک میں تبدیل کرنے کا ایک عمل ہے، اور لیونگ سیل بنا دیا اللہ تعالیٰ. وہ پورے پروسیس اللہ تعالیٰ بیان نہیں کر رہے، مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں. تو اس پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا کہ تم اس کا انکار کرو گے جسے تمہیں مٹی سے بنایا. تو وہ خدا کی جو تخلیق کی طرف اشارہ ہے، اور تخلیق اس معنی میں کہ تم نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، تو تم اس کا انکار کرو گے. جیسے میں آپ کو جملہ بولوں کہ کیا تم اپنے جس نے تمہیں بستر میں پالا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ان احسانات کی طرف. تو مٹی سے پیدا کرنے میں وہ جو احسان ہوا ہے کہ نتھنگ سے وجود میں آ گئے ہو، اس کی طرف اشارہ ہے. بس وہاں پروسیس بتانا پیش نظر نہیں ہے، وہاں میٹیریل بتانا پیش نظر نہیں ہے، وہاں پیش نظر ہے کہ تم پیدا کہاں سے ہو گئے. کچھ نہیں تھے، تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کی. یہی حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا میرا بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو فرمایا تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا. سر یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ چلیں ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، مٹی کے پیٹ کے اندر. یہ لگتا ہے کہ آپ نے آیات کی ایک ہولسٹک انٹرپریٹیشن دے دی ہے، اور ہر انسان کے متعلق بھی من تراب کیسے اپلائی ہوتا ہے. یہ جو آپ نفس واحدہ کی بات کرتے ہیں، ایک عرب نے اگر مجھے یہ آیت سمجھانی ہوتی بغیر کسی سیل کے لفظ کے استعمال کرنے کے ساتھ، تو وہ مجھے کیا کہتا؟ ہاں، وہ نفس کا لفظ ہی بولتا. وہ مجھے انگریزی میں سمجھا رہا ہے، اردو میں. ہاں، اردو میں سمجھا رہا ہے. تو وہ جیسے ہم نے ترجمہ کیا جان، ایک جان سے پیدا کیا. بہت اچھا ترجمہ ہے، ایک جی سے پیدا کیا. ایک جی لیونگ بینگس. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کتنے جی ہیں گھر میں؟ آپ کے گھر میں کتنے جی ہیں؟ یعنی افراد کو، اشخاص کو بولا جاتا ہے. تو ایک جی، ایک نفس، ایک جان، ایک فرد، ایک شخص. تو اب ہمارے پاس عربی زبان میں اگر چلے جائیں تو لیونگ چیز کے لیے سب سے اچھا لفظ، اور وہ پوٹینشلی انسان ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا لفظ نفس ہے. اور آپ عام طور پہ نفس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت ہے. آپ اس سے ایک سٹیپ پیچھے جا رہے ہیں. یعنی جب موت کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے آپ کو نکالو، وہ کہہ رہے اپنی شخصیت جو ہم سمجھتے ہیں وہ نکالو، اپنی لائف فورس نکالو. ہاں ٹھیک ہے. اب اسے پیچھے، اب مثال کے طور پر پرانے زمانے میں اگر کوئی خاتون ابارشن کراتی پہلے دن ہی تو کیا کہا جاتا؟ قتلت نفسن، اس نے ایک جان مار ڈالی ہے. بالکل ٹھیک ہے، جان یا جی آپ اس کو اس مطلب میں لے رہے ہیں. تو اب اس کی آج ہم سائنس کی روشنی میں یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ممکن ہے. میں انفرنس بتا رہا ہوں، اپلیکیشن بتا رہا ہوں، انفرنس بھی نہیں، اپلائی کر کے بتا رہا ہوں جدید نالج کو. حقیقت میں نفس کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم آج کی سائنس کی روشنی میں، یہ میرا اصول یہ ہے کہ ہم سائنس کی روشنی میں جو باتیں سمجھتے ہیں اس کو الگ رکھیں، اس کو قرآن کی بات نہ بنائیں. اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نفس سے مراد ایک سیل ہے جس سے پھر دونوں اما ہوا ڈویژن کے دوران بن گئی. اور اس کو یہ تو ہم لے سکتے ہیں بالکل، اور یہ معقول بھی ہے، نفس کا لفظ بھی اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کے اصول کی طرف جائیں اس کو سمجھنے کے، تو ایک یہ بڑا پرنسپل ہے کہ ہم پچھلی کتابوں کو بھی دیکھیں. تو نفس واحدہ اگر وہ سیل تھا، اگر وہ انسان تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جان تو ایک ہی ہے. پھر یہ بات قرآن مجید کہیں واضح طور پہ انکار کرتا ہے کہ اما حوا آدم کی صلب سے پیدا ہوئی تھی یا نہیں. سورہ مومنون کی آیات پڑھی ہیں، یہ بائبل کے سارے تصور کو انکار کرتی ہے. یہ آیت جو ہے، بائبل والوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا سا بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی. مٹی کا ایک انسان بنا کے، جیسے ہم اسکلپچر بناتے ہیں اس طرح سے بنا کر اس میں روح پھونکی اور وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. پھر اللہ نے اس کے اوپر نیند طاری کی اور سوتے سوتے اس کی پسلیں نکالی اور نکال کر اس سے اما حوا بنا دی، تاکہ نفس واحدہ سے بننے کا عمل سمجھ آ سکے کہ کیسے ہوا. یہ پرانے لوگوں کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. قرآن مجید یہاں یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، میں نے تو پتلا بنایا ہی نہیں. لیکن سورہ رحمان میں تو آتا ہے کہ کل فخار. نہیں، وہ تو جو مٹی یوز کی ہے وہ ہے. فخار اس مٹی کو کہتے ہیں جو پوٹری میں استعمال ہوتی ہے. کل فخار یعنی ایک پوٹری جیسے. اس میں ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے انسان کو
خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بڑے اہتمام سے اس کا ایک اسکلپچر بنایا. مٹی کی نیچر بتائی جا رہی ہے کہ وہ مٹی وہ تھی جو پوٹری میں استعمال ہوتی، اس جیسی مٹی تھی. فخار تو لیکن پوٹری کرنے والے کو کہتے ہیں. ہاں لیکن جو مٹی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ جو یہ کہا ہے کہ وہ سلسال کالفخار سے بنایا ہے، تو سلسال کہتے ہیں چکنی مٹی کو جو فخار کی طرح تھی. اس کے دو مطلب لوگوں نے لیے ہیں. ایک یہ کہ چکنی مٹی تھی جو پوٹری کے لیول کی تھی جس سے پوٹری بنائی جاتی ہے، کلے جس کو ہم کہتے ہیں. اور دوسرے لوگوں نے خیال کیا کہ یہ اوپر سے جس جگہ پہ جو قرار مکین تھا آدم کا، اوپر سے مٹی سخت ہو گئی تھی اور وہ ایگ شیل کے والا کام کر رہی تھی. تو آدم اس ایگ شیل کے اندر بنے، اور جب اس کو میں سے توڑ کر نکلے تو ہم نے اس کو سلسال کالفخار سے پیدا کیا. اس چیز کو بیان کیا ہے. تو اس سے پھر ذہن ادھر چلا جاتا ہے کہ اصل میں قرار مکین سلسال کالفخار کا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کیچڑ میں ہی پڑا ہو تو کوئی جانور گزرے گا تو وہ جو پروسیس چل رہا ہے آدم علیہ السلام کے بننے کا، وہ کچلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس کو پھر سخت مٹی سے کور کر دیا گیا. لیکن اگر یہ اس بات کو ایسے ہی لیا جائے تو آدم اس ایگ ٹائپ چیز میں تھا، حوا بھی ادھر ہی ہونا اس کے لیے ضروری ہے پھر. لیکن یہاں تو بس الانسان یہاں توسر جاتا ہے کہ پہلا انسان، ایک انسان. یہاں سے پھر وہ ایک اوریجنل جان سے دو تو نہیں نکلتے. نہیں نہ نکلیں. یہاں انسان بنانا ہے، نفس واحدہ سے انسان بنایا گیا ہے، ایک انسان، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا. اس کو میں یہ سورہ مومنون کی آیت سے نہیں نکالتا، میں سورہ نساء کی آیت سے نکالتا ہوں کہ ایک نفس سے اس کا جوڑا بنانے کا مطلب کیا ہے. اگر آدم کا پتلا نہیں بنایا گیا، یعنی اس کا وہ مورتی بنا کر اس میں جان نہیں ڈالی گئی، تو پھر نفس سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے. اس کو پھر میں سورہ نساء کی روشنی میں، یہاں ایسی کوئی بات ہے، یہاں تو ایک انسان کے بنانے کا ذکر ہے، ایک نہیں انسان کے بنانے کا ذکر ہے. تو مطلب پوری تصویر جو ہمارے سامنے آتی ہے قرآن سے وہ یہ ہے کہ ایک مٹی تھی، مٹی کے اندر جان ڈالی گئی اس کے ایسنس کو لے کے، وہ ایک جان دو میں سپلٹ ہوئی، یا ایک ہی جان اصل تھی اس میں سے دوسری نکالی گئی، یہ اس کا شاید بہتر ہوگا ترتیب. دونوں کو ڈالا گیا قرار مکین میں، دونوں نکلے اور آدم و حوا بن گئے. تو یہ تاثر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سے کہ انسان کی تخلیق کہاں سے شروع ہوئی، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے مطابق. یا ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.